اللہ اللہ اللہ۔ کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میچور ہوتے ہیں۔ خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال، تو جسم تو میچور ہو گئے کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا، اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی، تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی۔ اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے، نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے۔ اچھا، ایک مثال سن لیں۔ آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا۔ تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے۔ شادی ہونے کے بعد چیخو پکار، لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے ہی شکوے، لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی۔ آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہے۔ ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی؟ کیسے مضبوط ہوگی؟ کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو رحمتوں کا نزول ہوا نا، تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی۔ اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا، زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم۔ فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید
تکبیر، تحلیل، ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھتا رہتا، کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا. اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا، اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول. تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے. پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک. اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے، پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں. چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا. اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی پارے ہی پڑھتے تھے، پارے بھی پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ